آپ نے اذان کو کیا سمجھا ہے؟ میری قوم کو کیا خبر اذان کسے کہتے ہیں؟ جو اذان پڑھتا ہے جتنی دیر تک، اتنی دیر تک اس کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے۔ اور جو اذان سن کے اذان کے کلمات کو دہراتا ہے، اس کے سر پر بھی اتنی دیر تک دست قدرت ہوتا ہے۔ اور جب وہ اذان میں اللہ اکبر اذان پوری کر کے اذان مکمل کرتا ہے تو دست قدرت رکھنے والی قدرت کہتی ہے مجھے میری عزت کی قسم جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تجھے ضرور عطا کروں گا۔ لیکن ہمیں اذان کی اہمیت کیا؟ میری قوم کے پاس تو گیم کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو کرکٹ کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو گانے کی اہمیت ہے، میری قوم کے پاس تو عیاشی کی اہمیت ہے۔ اذان کو سن کر دنیا کی باتیں کرنے والوں، یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا اذان ہو رہی ہو تو تلاوت بھی روک دو، اذان ہو رہی ہو تلاوت بھی روک۔ کم سے کم ایک مسجد کی اذان کا جواب دینا تاکیدی سنت قرار دیا ہے۔ اور امام اہل سنت نے تو فتاوی رضویہ میں روایت نقل کی ہے کہ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اذان کو کیا سمجھا ہے؟ اذان کی اہمیت کیا ہے میری قوم کے نزدیک؟ اذان کے وقت گالیاں، اذان کے وقت چیخ پکار، اذان کے وقت فلمیں، اذان کے وقت سیریل، لیکن اللہ اللہ سنے اذان کی شان کیا ہے، اذان کا مقام کیا ہے؟ جب تک اذان دینے والا اذان دیتا ہے اور جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے سر پر خدا کا دست قدرت ہوتا ہے۔ سوچو اللہ اللہ، اگر کسی پیر صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، میرے پیر کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے پیر کا ہاتھ، میری امی کا ہاتھ میرے سر پر ہے، میرے بابا کا ہاتھ میرے سر پہ ہے۔ آپ کو سے پوچھتا ہوں، جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو، جب تک مسلمان اذان کی تعظیم کرتا رہا، جب تک مسلمان اذان کا جواب دے کر دست قدرت سر پہ رکھواتا رہا، یہ تو قدرت ہی جانے کہ وہ کیسے رکھتا ہے، اس کی شان رکھنے کی کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن بہرحال حدیث میں ہے کہ وہ دست قدرت تمہارے سر پہ رکھتا ہے، یعنی جب تک تم اذان کا احترام کرتے تھے، اذان کی تعظیم کرتے تھے، اذان کے وقت اٹھا توڑا بھی زمین پہ رکھ دیتے تھے، مارتے نہیں تھے کیونکہ تمہیں اذان کا جواب دینا ہے، پانی زمین پہ رکھ دیتے تھے، حالانکہ رکھنے کا حکم نہیں ہے لیکن رکھ دیتے تھے احترام اذان میں، چائے رکھ دیتے تھے احترام اذان میں، لقمہ روک دیتے تھے احترام اذان میں اور جواب دیتے تھے۔ اور قدرت کا دست قدرت تمہارے سر پہ ہوتا تھا تو بیت المقدس میں مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں اس وقت نہیں تڑپتی تھی، عراق کی سرزمین کی عورتیں بھیک نہیں مانگتی تھی، تمہاری بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوتی تھی، تمہارے بچے اللہ اکبر ذلت کی چکی میں نہیں پستے تھے، تم غربت کی چکی میں نہیں پستے تھے کیونکہ تمہارے سر پہ دست قدرت تھا۔ لیکن جب سے تم نے اذان کو معاذ اللہ جواب دینا، اس کی تعظیم کرنا چھوڑ دیا، اٹھتے ہوئے لاشیں ہیں، جلتے ہوئے مکانات ہیں، بیوہ ہونے والی بیٹیاں ہیں، 35 سال کی بیٹیاں گھروں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، تم کروٹیں بدلتے ہو، بے قراری تمہارا مقدر، بے چینی تمہارا مقدر، گداگری تمہارا مقدر، تنگ دستی تمہارا مقدر۔ نادانو، جس کے سر پہ قدرت کا ہاتھ ہو وہ قوموں کی گداگری نہیں کرتا بلکہ وہ تو بادشاہی کیا کرتا ہے، وہ تو شہنشاہی کیا کرتا ہے، وہ تو جہاں بانی کیا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گولیاں چلانے سے حکومتیں ملتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو چاپلوسیاں کرنے سے حکومتیں ملتی ہیں؟ ارے اب تو تم نوکری بھیک کے طور پہ مانگ رہے ہو، پہلے مسلمان نوکری کو عیب سمجھتا تھا اور آج مسلمان نوکری مانگ رہا ہے، ریزوریشن مانگ رہا ہے،
کتنا سچ کتنا غلط یہ اہل سیاست جانے، میں کچھ نہیں، اہل سیاست جانے کچھ نہیں کہتا، لیکن ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم نوکر بننے آئے تھے، ہم بادشاہ بننے آئے تھے، ہم تاجدار بننے۔ اور آپ کو بتاؤں، نام بڑے بڑے ہو گئے، اونچی دکان پھیکے پکوان، نام نہیں ذات بڑی کرو ذات، اپنی ذات بڑی۔ ذات بڑی کیسے ہوتی پتہ ہے؟ خوبصورت ٹوپیوں سے نہیں، خوبصورت القابات سے نہیں، چہرے کو 4 مرتبہ صابن سے دھلنے سے نہیں، میک اپ سے نہیں، اچھے کپڑوں سے نہیں۔ ذات بڑی کیسے ہوتی؟ خدا کی اطاعت سے ذات بڑی ہوتی۔ نوکریاں مانگنے والوں، نوکری کی بھیک نہیں مل رہی ہے، ایک دن وہ تھا تم تھے۔ ہمارے مرشد، بلکہ ہمارے مرشد کے مرشد، جنہوں نے ہمارے مرشد سرکار قادریت غوث پاک نے جس کا مرید ہونے کی تمنا کی ہے، وہ اللہ کا شیر ہندوستان میں، جس کو غوث پاک نے ہندوستان میں اللہ کا شیر کہا ہے، لاہور کا تاجدار، قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید داتا علی ہجوری جلابی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف القلوب میں لکھا، کشف المحجوب میں لکھا، کشف المحجوب میں کیا مزے کی بات لکھی، جس دن مسلمان خدا کا اور اس کے رسول کا وفادار ہو جائے، اس کو کبھی کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے، معاشی حالات چٹکیوں میں سدھریں گے۔ روتے ہو تو معاش کے لیے روتے ہو، یار کے لیے رونا شروع کرو، معاش کے لیے رونا بند کرو۔ جس دن یار ملے گا اس دن معاش تمہارے قدموں کا بوسہ لے گا۔ میں بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، میں نے کہا نا کہ اسلام چھوٹی بات کرتا ہی نہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہی اتنا ہم نہیں کر سکتے، لیکن بیان اس لیے کرتے کہ کچھ تو کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ کر لیں، اتنا نہیں کر سکتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا ابو حبیب ابن سلیم رائی، رائی کسے کہتے پتہ ہے؟ آپ کو کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، اگر آپ کو رائی کہوں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، لیکن رائی کس کو کہا گیا؟ ابو حبیب، جو تبع تابعین کے دور کے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے ان کو تابعین میں بھی شمار کیا ہے، یعنی غوث پاک کے دور کے بھی سینئر ہیں۔ داتا صاحب خود سینئر ہے غوث پاک کے دور کے، تو جن کا ذکر داتا صاحب نے کیا، لیکن کیا لقب کیا ہے؟ راعی۔ مجمع میں کسی بچے کو بھی کہہ دوں تو غصے میں آئے۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ راعی مطلب کیا؟ چرواہا۔ آپ کے لقب تو جناب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ کے لقب بہت بڑے بڑے ہیں، آپ رائی نہیں ہے، آپ رائی نہیں ہے، بڑے لقب ہے آپ کے، لیکن آتا چاہتا بھی کچھ نہیں ہے، نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہے، اور القابات تو 4 سطر کے ہیں، اور کوئی ایک نہ لے تو منہ کا زاویہ بگڑ جاتا ہے، کریلے کی طرح منہ ہوتا ہے۔ اور اب تو القابات کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں بڑوں کو القابات دے رہے ہیں۔ ہر پیر شیخ المشائخ ہے، یہ بچوں کی بولی ہے، ہر بندہ ولی ہے، یہ بچوں کی بولی ہے، ولی کو ولی تو ولی کہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کب سے ولایت کا کاروبار آ گیا تقسیم کرنے کا، اور کوئی بندہ مائک پہ بیٹھ کے بولے میں گنہگار ہوں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ان کی عاجزی ہے۔ حقیقت کو اپنی عاجزی کا نام دے دیا، برا لگے تو معاف کرنا، لیکن تھوڑی سی کڑوی صحیح، معاف کر دیجیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے بھی میں محفلوں کی زینت کبھی کبھی بن جاتا ہوں کہ کچھ کڑوے جملے میری زبان سے نکل جائیں۔ میں بہت سوچتا ہوں کہ نہ کہوں، لیکن خون مجبور کرتا ہے کہ حق نہ بولوں تو پھر کون حق بولے گا، اس لیے کہ جب سب چپ رہتے ہیں تو علی کا بیٹا کربلا میں آتا ہے۔
قیامت کے دن منہ کیا دکھائیں گے اگر سب چپ رہیں گے؟ تو کسی کو ولی بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ آپ بھی ولی ہیں، تب اس کو ولی بولو۔ آپ نے سب کو ولی بنا دیا۔ جو جمعہ کے سوا کبھی مسجد میں نظر بھی نہیں آتا وہ بھی پہنچا ہوا ہے آپ کے یہاں۔ سب بگاڑ ستیہ ناش کر کے رکھا ہے تم نے۔ دین کی روح نکال دی ہے، اخلاص کی روح نکال دی۔ نمائش کے سوا ہے کیا اپنے پاس؟ حضرت ابو حبیب رائی، اور رائی نہ کہوں تو لوگ پہچانیں گے بھی نہیں ان کو، یہ ان کی شان ہے۔ رائی چرواہا، کاروبار تھا، بکریاں چراتے تھے، بھیڑیں چراتے تھے۔ ایک مرید گزرا تو یہ بھیڑیں اور بکریاں ان کی چر رہی تھی، اور ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا۔ ان بکریوں پر بھیڑیا پہرا دے رہا تھا۔ مرید نے دیکھا تو آگے بٹی رہ گئی۔ انہیں سوچا کہ یہ بکریاں کس کی ہے جس کو بھیڑیا پہرا دیتا ہے؟ تم کہاں دشمنی کی بات کرتے ہو؟ تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے اگر تم خدا کے دوست بن جاؤ۔ کوئی دشمن، یہ جو آنکھیں نکال رہے نا تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، خدا کی عزت کی قسم۔ خدا سے صلح تو کرو۔ راتوں کو گیم دیکھنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، سمندر کے کنارے جا کے عیاشیاں کرنے سے اللہ سے صلح نہیں ہوگی، زنا کے مناظر دیکھ کر خدا سے صلح نہیں ہوگی، زبان کو گندی کرنے سے خدا سے صلح نہیں ہوگی۔ اللہ سے صلح ہوگی تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پہرا بٹھا کر صلح ہوگی۔ خدا سے صلح ہوگی تو زبان پہ سچائی کو لا کے صلح ہوگی۔ بلکہ ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، ظاہر کو مسلمان بنانے سے خدا سے صلح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے دل کو مسلمان نہ بنا لو۔